بس انسان جو ہے وہ لالچ سے خود کو بچا کر رکھے. کیوں؟ کیونکہ لالچ ہی سبب ہے گناہوں کا. کہ جب ہمارے اندر لالچ کا یہ جو عنصر ہے یہ بڑھنے لگتا ہے تو انسان کچھ بھی کرنے کو تیار ہو جاتا ہے، اور وہ اس دلدل میں، اس گناہوں کی، اس لالچ کی دلدل میں دھنسا چلا جاتا ہے. لہٰذا اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ تو حل فقط ایک ہے، اور وہ ہے کہ اپنی خواہشات پر جس نے کنٹرول پا لیا، جتنی کم خواہشات ہوں گی ہم اتنا ہی گناہوں سے بچیں گے. یعنی ایک تو ضروریات ہوتی ہیں اور ایک ہوتی ہیں ایکسٹراز، ہے نا. تو جو ایکسٹراز ہیں، ہم دیکھیں کہ ہم لالچ کے ذریعے سے کچھ بھی حاصل نہیں کر سکتے ہیں سوائے گناہوں کے. لیکن اگر ہم شکر ادا کریں گے، یعنی جتنا ہے اس پر خدا کا شکر ادا کریں گے، مطمئن رہیں گے. لہذا خدا بھی کہتا ہے ان شکرتم لازیدنکم، کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کروں گا. لہذا لالچ، حرص و ہوس سے کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے سوائے ذلت کے، سوائے رسوائی کے، سوائے گناہوں کے. لیکن اگر ہم شکر ادا کریں گے، ہمارے پاس جتنا ہے اس پر مطمئن رہیں گے، تو خدا نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے گا انشاءاللہ. اور اگلے نقطے میں امام فرما رہے ہیں کہ اپنے مصائب کو، اپنی مشکلات کو، پریشانیوں کو دوسروں کے سامنے بیان نہ کرو، دوسروں کے سامنے ظاہر نہ کرو. کہ اگر تو وہ کچھ کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے، کہ اگر واقعاً تمہارا وہ دوست ہے، وہ تمہیں مشکل حالات میں، مشکل وقت میں نہیں دیکھ سکتا تو اس سے شیئر کر سکتے ہو. ٹھیک ہے، سچویشن بھی کچھ ہوتی ہے ایسے موقع محل. لیکن اگر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا اور وہ فقط سن رہا ہے، اور تم بولے جا رہے ہو میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے پاس یہ نہیں ہے، میرے ساتھ ایسا مسئلہ ہے، میرے ساتھ ایسا ہے، میں اس طرح کی مشکل میں دھنسا چلا جا رہا ہوں، میرے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے، یہ مسائل میں مبتلا ہوں، تو سامنے والا فقط سن رہا ہے، وہ کچھ کر نہیں سکتا، تو مت بیان کرو. امام فرما رہے ہیں ورضیہ بالذل، یعنی تم اپنی ذلت پر راضی ہو. اس طرح گویا کہ یعنی تم خود اپنی ذلت پر مطمئن ہو، راضی ہو، اور ذلیل کروا رہے ہو خود کو، اپنے نفس کو. اور اگر اپنی مشکلات کو فقط خدا کے آگے بیان کرو گے، خدا سے شیئر کرو گے، خدا سے ڈسکس کرو گے، تو کبھی بھی تم ذلت و رسوائی محسوس نہیں کرو گے. ہم دیکھتے ہیں کہ ہم خدا سے جب بھی کوئی سوال کرتے ہیں تو اگر وہ خدا ہمیں نہیں بھی دیتا نا، تو ہمیں کبھی ایسی شرمندگی نہیں محسوس ہوتی. لیکن اگر ہم کسی بندے سے سوال کرتے ہیں اور وہ فوراً انکار کر دے، یا وہ نہیں دے، یا وہ خاموش ہو جائے، تو ہمیں فوراً سے ایک ذلت محسوس ہوتی ہے. تو بس جب بھی کوئی پوچھے تو کہیں شکر اللہ. کہ کوئی پوچھے کہ کیا حال ہے، کیسے ہیں، تو کہیں الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا، ہے نا، انشاءاللہ. اور پھر تیسرا نقطہ ہے کہ امام فرما رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کس طرح کتنے جو ہے باریک لفظوں کا چناؤ کیا ہے امام نے. ورضیہ بذل، یعنی وہ ذلت پر راضی ہو گیا. من کشفا، جس نے کیا کیا، کشفا، پردہ ہٹایا، عن ذرہی، اپنی مشکلات سے، اپنی پریشانیوں سے. اب اگلے نقطے میں امام فرما رہے ہیں وہانت علیہ نفسہ من امر علیہ لسانہ. امام فرما رہے ہیں کہ اس نے اپنے نفس کو سبکتر بنا دیا، یعنی بہت ہلکا جو ہے، اس کو بہت زیادہ ڈاؤن کر دیا، اپنے نفس کو کمتر کر دیا. جس نے کیا من امر علیہ لسانہ، جس نے اپنی لسان کو، اپنی زبان کو نفس پر حاکم بنا دیا، حاکم قرار دیا اس پر. یعنی غالب آ جائے جب زبان نفس پر، عقل پر، تو کیا ہوتا ہے کہ انسان بنا سوچے سمجھے بولتا ہے، دلوں کو دکھاتا ہے نا، دوریاں پیدا ہوتی ہیں. کیا ہوتا ہے؟ تو یہی سبب ہے کہ روز محشر روایت
کے الفاظ ہیں کہ زبان بہت زیادہ لمبی ہوگی، اور سب سے زیادہ گناہ بھی زبان کے ذریعے سے ہی ہوتے ہیں، اور زبان کے متعلق مولا کائنات کے بہت سارے اقوال ہیں کہ زبان ایک تالا ہے، جب یہ کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے انسان جو ہے یہ ایک دکان ہے اور زبان اس کا تالا ہے، اور جب یہ تالا کھلتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ دکان سونے کی ہے۔ یا صلی اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین۔